پورے علاقے میں موٹو شکاری کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ملنے کے لیے اس کے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ اس نے نوکیلی لکڑی کے ذریعے سے ایک خوفناک آدم خور شیر کو مار ڈالا تھا۔ موٹو شکاری اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس نے تنہا تنہا کیسے ایک طاقتور اور خوفوار شیر کو ایک لکڑی سے مار ڈالا۔ وہ 20 بار بتا چکا تھا کہ وہ مچان پر موجود تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کی بندوق گیلی ہو کر بیکار ہو چکی تھی۔ وہ درخت سے نیچے اترا کہ گاؤں سے کوئی دوسری بندوق لا سکے۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین سے لگے، اسی وقت اس نے دور سے شیر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ شیر نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس نے پھرتی سے اسے ہوا میں ہی تھام لیا اور پوری قوت سے درخت سے دے مارا۔ شیر ابنوا ہو کر ایک طرف گر گیا۔ شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے قریب پڑی ایک نوکیلی لکڑی اٹھائی اور شیر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شیر نے اچک کر اس کی ایک ٹانگ کو اپنے بھیانک جبڑوں میں جکڑ لیا۔ اس نے زور سے اس کے سر پر لکڑی ماری، جس سے اس کا منہ کھل گیا۔ اپنی ٹانگ ہٹا کر اس نے وہ لکڑی اس کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس قصے سے لوگوں کا جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ موٹو شکاری کے منہ سے یہ کہانی سنے۔ شیر کے شکار کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور لوگوں کی آمد بھی کم ہو چکی تھی۔ موٹو شکاری اس دن اپنے گھر میں بیٹھا مسواک کر رہا تھا جب چند لوگ اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک شیر نے 2 انسانوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر موٹو شکاری پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ضرور ان کی مدد کرتا، مگر شیر کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بھی لنگڑا کر چلتا ہے۔ مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے مجبور کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حامی بھرنی پڑی۔ اس کی بیوی بھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سامان سمیٹا اور راتوں رات موٹو شکاری کو لے کر اپنے ماں باپ کی طرف چل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ موٹو شکاری دوبارہ جان خطرے میں ڈالے۔ اس نے کہا بھی تھا کہ لوگوں کو سچی بات بتائے، مگر موٹو شکاری نہ مانا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ایسا کیا تو بہت جگ ہنسائی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جب کبھی اسے وہ دن یاد آتا جب مشہور ہونے کی خواہش لیے وہ شیر کے شکار کو نکلا تھا، تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اسے آج بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ موٹو شکاری کا اصل نام اجمل تھا۔ وہ بچپن سے بہت موٹا تھا۔ اسے کھانے میں گوشت بہت پسند تھا۔ اس شوق کے ہاتھوں وہ شکاری بن گیا۔ وہ کبھی جنگل میں پرندوں کا شکار کھیلتا، کبھی دریا سے مچھلیاں پکڑ لاتا، مزے لے لے کر انہیں کھاتا۔ وہ علاقے بھر میں موٹو شکاری کے نام سے مشہور تھا۔ اسے باقاعدہ شکاری جب تسلیم کیا گیا جب اس نے ہرن کا شکار کیا تھا۔ وہ اب جنگل میں دور دور نکل جاتا اور بڑے جانوروں کا شکار کرتا۔ اس کا نشانہ بہت پکا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں تھا تو اسے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ موٹو شکاری نے اس جانب دیکھا جہاں سے یہ آواز آئی تھی، پھر وہ پلٹ کر بے تحاشا بھاگا۔ اپنے موٹاپے کے باوجود وہ کسی پھرتیلے انسان کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ آدم خور شیر تھا۔ اس نے 10 کے قریب انسانوں کو اپنا لقمہ بنا ڈالا تھا۔ گاؤں والے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ سب اکٹھا ہو کر موٹو شکاری کے گھر آ پہنچے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس شیر کا شکار کرے۔ ایک بوڑھے نے اسے بتایا، شیر کا شکار بہت آسان ہے۔ اسے ایک اونچے درخت پر مچان بنا کر دی جائے گی، وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائے، جیسے ہی شیر نظر آئے اسے اپنی بندوق سے نشانہ بنا دے۔ وہ اسی لیے اس کے پاس آئے تھے کہ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ موٹو شکاری اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا مشہور ہونے کا یہ ایک نادر موقع ہے۔ گاؤں والوں نے مچان تو بنا دیا، مگر 130 کلو وزنی موٹو شکاری کو درخت پر چڑھانا ایک مسئلہ بن گیا۔ کتنے دنوں تک ان کے کندھے درد کرتے رہے۔ یہ سوچ کر ہی ان کا دل سہما جاتا تھا کہ اب اسے اتارنا بھی ہے۔ موٹو شکاری درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے وافر غذا تھی۔ وہ بندوق ہاتھ میں لیے شیر کا منتظر تھا۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتا۔ رات سر پر آ گئی اور شیر نہیں آیا۔ اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ رات کے کسی پہر بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے شیر کے غرانے کی آواز آئی۔ اسی وقت بجلی کوندی اور موٹو شکاری کو وہ دکھائی دے گیا۔ شیر اس کی موجودگی سے باخبر ہو چکا تھا۔
اس نے 2-3 دفعہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں پھسلن ہونے کی وجہ سے وہ چڑھ نہیں پایا۔ موٹو شکاری پر کپکپاہٹ تاری ہو گئی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے یہاں وہاں بندوق کو ٹٹولا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ بندوق وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے کھانے کی پوٹلی بھی غائب تھی۔ وہ وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ صبح کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ بندوق اور کھانے کی پوٹلی نیچے زمین پر پڑی ہے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ گاؤں والے تو جیسے اسے بھول گئے تھے۔ دوپہر تک اس نے انتظار کیا۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ درخت سے اپنی مدد آپ کے تحت اتر کر گاؤں کی طرف چل دے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر اطمینان کر لیا۔ شیر اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہمت کر کے نیچے اترنے لگا۔ وہ جانتا تھا اتنی اونچائی سے اگر گرے گا تو اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہے گی، اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی احتیاط کسی کام نہ آئی۔ پاؤں پھسل گیا۔ جس شاخ کو اس نے تھاما ہوا تھا وہ ایک زوردار آواز سے ٹوٹی۔ موٹو شکاری ایک دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اسی وقت شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ لنگڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ببر شیر اس سے چند فٹ کی دوری پر پڑا تڑپ رہا تھا، جو چند لمحوں کے بعد بالکل ساکت ہو گیا۔ دراصل موٹو شکاری نیچے بیٹھے شیر پر اس طرح گرا تھا کہ موٹو جس ٹہنی کو پکڑے ہوئے تھا اس ٹہنی کی نوک شیر کے کھلے ہوئے منہ سے اندر تک گھس گئی تھی۔ شاید شیر اس وقت بے خبر سو رہا تھا۔ شیر کی سانس چل رہی تھی، وہ مرا نہیں تھا، صرف بے ہوش تھا۔ موٹو نے جلدی سے بندوق اٹھائی، مگر کیچڑ نے اسے ناکارہ کر دیا تھا۔ شیر کو ہوش آ رہا تھا۔ موٹو نے بہت ہمت کر کے ایک موٹی نوکیلی لکڑی اٹھائی اور شیر کے سر پر برسانی شروع کر دی۔ شیر دوبارہ بے ہوش ہو گیا اور پٹتے پٹتے آخر مر گیا۔ گاؤں والوں کے لیے وہ منظر حیران کن تھا۔ موٹو شکاری کیچڑ میں لت پت ایک جانب درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک موٹا تازہ شیر مرا پڑا تھا۔ اب اگر وہ کسی کو یہ بتاتا کہ شیر کیسے مرا ہے تو اس کا مذاق بن جاتا، اس لیے اس نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی جو اب اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔